الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت و اہمیت اور چند فضائل کا تذکرہ۔ سوال کیا گیا ہے سورۃ فاتحہ کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کتنی فضیلت ہے، رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ سورۃ فاتحہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں جن میں سے چند ایک سماعت کیجیے۔ سورۃ فاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی، جیسے کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 756 اور امام مسلم حدیث نمبر 394 نے روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کے واجب ہونے کا بیان ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، چنانچہ سورۃ فاتحہ کا متبادل کوئی نہیں ہے سوائے ایسے شخص کے جسے سورۃ فاتحہ نہیں آتی۔ یہ امام مالک، شافعی اور صحابہ و تابعین سمیت دیگر اہل علم پر مشتمل جمہور علماء کرام کا موقف ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے، چنانچہ امام ترمذی نے حدیث نمبر 2875 کے تحت ایک روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم سورت سکھاؤں کہ اس جیسی سورت تورات، انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ تو ابی بن کعب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول، مجھے سکھلائیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں صحیح کہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہی سبع من المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں۔ اسی صورت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیات جو کہ بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 87۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری حدیث نمبر 4474 میں ابو سعید المعلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے تمہیں قرآن پاک کی عظیم ترین صورت ضرور سکھلاؤں گا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر جب مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے قرآن پاک کی عظیم ترین صورت ضرور سکھاؤں گا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ عظیم صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی صورت سبع المثانی اور مجھے دیا گیا قرآن عظیم بھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے سبع المثانی نام کی وجہ تسمیہ کے بارے میں اختلاف ہے، تو بعض وجہ تسمیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نام ہر رکعت میں پڑھے جانے کی وجہ سے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس امت کے لیے استثنائی صورت ہے، اس امت سے قبل کسی کو یہ صورت عطا نہیں کی گئی۔ اس صورت میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرنے کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کو وسیلہ بنا کر سب سے اہم ترین سوال اور کامل ترین مرغوب چیز مانگی گئی ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مدارج السالکین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24۔ سورۃ الفاتحہ مختصر سی صورت ہونے کے باوجود توحید کی تینوں اقسام، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات پر مشتمل ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مدارج السالکین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24 تا 27۔ سورۃ الفاتحہ میں قلبی اور بدنی دونوں قسم کی شفا موجود ہے، جیسے کہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ میں قلبی شفا بڑے ہی کامل انداز میں موجود ہے، کیونکہ قلبی بیماریوں کا دار و مدار 2 بنیادوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 علم فاسد ہو، نمبر 2 ارادہ فاسد ہو۔ ان دونوں بنیادوں پر 2 مہلک نتیجے برآمد ہوتے ہیں، گمراہی اور غضب۔
چنانچہ گمراہی فاسد علم کا نتیجہ ہوتی ہے، جبکہ غضب فاسد ارادے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہی دونوں بیماریاں تمام قلبی بیماریوں کا نچوڑ ہیں۔ اب صراط مستقیم کا مل جانا گمراہی کی بیماری سے شفا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا ہر بندے پر سب سے بڑا فریضہ ہے۔ یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن اور رات کی سب نمازوں میں فرض قرار دیا ہے، کیونکہ انسان کو ہدایت کی ہر معاملے میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نیز یہ ایسی دعا ہے کہ اس دعا کا کوئی اور متبادل بھی نہیں ہے۔ نیز آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو علمی، عملی، ماحول اور معرفت ہر اعتبار سے علمی جامہ پہنانے سے قلبی اور ارادی خرابیوں سے نجات ملتی ہے، جبکہ اس صورت میں بدنی شفا بھی ہے۔ ہم اس کے لیے حدیث میں مذکور بدنی شفا کا تذکرہ کریں گے اور اسی طرح طبی قواعد اور مشاہداتی تجربات کو بھی بیان کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ صحیح بخاری میں ابو متوکل ناجی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چند صحابہ کرام عرب کے کسی قبیلے کے قریب سے گزرے اور سورۃ الفاتحہ کے ذریعے دم کرنے کی مکمل روایت بیان کی۔ پھر کہا، اس حدیث میں آیا ہے کہ بچھو کے کاٹے ہوئے مریض کو سورۃ الفاتحہ سے شفا ملی اور دوا کی ضرورت ہی نہ رہی، بلکہ سورۃ الفاتحہ کا اثر وہاں بھی ہوا جہاں کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ جس شخص کو دم کیا گیا تھا وہ دم کے قابل نہیں تھا، یا تو اس لیے کہ وہ قبیلہ ہی مسلمان نہیں تھا، یا پھر اس لیے کہ وہ قبیلے والے کنجوس اور بخیل تھے۔ تو اگر دم کے قابل شخص کو دم کیا جائے تو پھر کتنے ہی خوب نتائج برآمد ہوں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مدارج السالکین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52 تا 55۔ ابن قیم رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں، مجھے طواف وغیرہ کے دوران بسا اوقات ایسا شدید درد اٹھتا کہ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، تو میں ایسی کیفیت میں فوری طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر درد والی جگہ پر ہاتھ پھیرتا تو درد ایسے رفو چکر ہو جاتا جیسے تھا ہی نہیں۔ میں نے اس چیز کا تجرباتی مشاہدہ کئی بار کیا ہے۔ اسی طرح زمزم کا پیالہ بھر کر اس پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیتا تو مجھے بہت فائدہ اور توانائی حاصل ہوتی کہ کسی دوا سے اتنی نہ ملتی تھی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مدارج السالکین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58۔ سورۃ الفاتحہ میں تمام مذاہب باطلہ اور فرقوں کا رد ہے۔ اسی طرح اس امت کے تمام بدعتی گروہوں کی گمراہی کا بھی رد ہے۔ اس بات کی وضاحت مفصل اور مجمل دونوں طریقوں سے ممکن ہے۔ وہ اس طرح کہ صراط مستقیم میں معرفت حق اور حق کی بالادستی سمیت ہر مقام پر حق کی ترجیح، حق سے محبت، حق کے لیے اطاعت گزاری، حق کی دعوت اور حسب استطاعت دشمنان حق کے خلاف جہاد، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اور حق وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کا طریقہ تھا۔ اسی طرح اسماء و صفات باری تعالیٰ، توحید، امر اور نہی سمیت جنت و جہنم کے بارے میں جو بھی علمی اور عملی طور پر صحابہ اکرام سے منقول ہے، یہ سب حق ہے۔ ایسے ہی راہ الہی کے مسافروں کے درجات یعنی ایمان کے درجات کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ حق ہے۔ تو ان سب چیزوں میں وہی بات مسلم حق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ لوگوں کے ذاتی اقوال، کیفیات، احوال، افکار اور اصطلاحات حق میں شامل نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مدارج السالکین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58۔ سورۃ الفاتحہ میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات موجود ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مدارج السالکین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74۔ سورۃ الفاتحہ میں بہترین دعائیں ہیں، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے سب سے مفید دعا کے بارے میں غور و فکر کیا تو وہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بننے والے اعمال کی توفیق کی صورت میں نظر آئی۔ پھر جب مزید غور کیا تو یہ دعا سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہمہ قسم کی مدد چاہتے ہیں، اس کی صورت میں نظر آئی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مدارج السالکین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی خیر اور سعادت موجود ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سبع المثانی، کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم، خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کی محافظ،
غموں، پریشانیوں، خدشات اور مشکلات کے لیے تریاق سورۃ الفاتحہ ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو سورۃ الفاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورۃ الفاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب اور موزوں طریقہ اپنائے اور اس راز کو حاصل کر لے جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب چند صحابہ کرام میں مکمل تھیں تو بچھو اور سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو صحابہ کرام نے سورۃ الفاتحہ سے دم کیا تو اسے فوری طور پر شفا حاصل ہو گئی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ دم بھی ہے؟ اگر کسی کو توفیق ملے، نور بصیرت سے اتنی مدد حاصل ہو کہ وہ اس صورت کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے اور سمجھ سکے کہ اس صورت میں عقیدہ توحید، ذات باری تعالیٰ، اسماء و صفات اور افعال الہیہ، شریعت تقدیر اور آخرت کا ثبوت، خالص توحید ربوبیت اور الوہیت، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل، ہر معاملہ کامل اختیار رکھنے والی ذات باری تعالیٰ کے سپرد کرنا کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، بلکہ تمام معاملات اسی کے سپرد ہیں۔ اس صورت میں دونوں جہانوں میں سعادت کی بنیاد یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض گزاری بھی ہے۔ ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں حصول فوائد اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اسی ہدایت کے ملنے سے منسلک ہے۔ جسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے بہت سی ادویات اور دم کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے انسان خیر اور برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے، نیز اسی صورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بھی بچ سکتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 318۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 132386۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔